دل کو پاکیزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب دل کے حال سے واقف ہے تو پھر دل میں برائی کیوں لے کر آتے ہو؟ بالکل۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے خائن آنکھوں اور دل کے پوشیدہ رازوں کو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اللہ تعالی جانتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فقان حمید میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، بالکل بار بار تکرار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سینے کے اسرار پر آگاہ ہے۔ تو یہ سب باتیں ڈر سنانے کے لیے ہیں، صحیح، کہ دل کی حفاظت کی جائے، ٹھیک ہے، برائیوں سے پاک رکھا جائے۔ صحیح۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا مقام ہے۔ بے شک۔ حدیث میں ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نظر نہیں فرماتا، تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ بے شک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل رب العالمین کی نظر رحمت کا مقام ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو چہرے کی خوبصورتی کا اہتمام کرے اور دل کو میلا کچیلا رکھے، تاکہ اس کے ظاہر سے جو ہے وہ مخلوق متاثر ہو، اسے گھن نہ آئے اور مخلوق اسے صاف ستھرا سمجھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نگاہ فرماتا ہے اس کے دل پر۔ تو دل اگر میلا ہے، کچیلا ہے، آلودہ ہے اور دل کے اندر کوئی وہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھائی ہے برائی ہے، مطلب اتنی ساری برائیاں اور دل کے اندر ہوتی ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برائیاں ہیں۔ یہ ایک وجہ ہوئی دل کو صاف رکھنے کی۔ بے شک۔ تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات علماء کے درمیان مختلف ہی ہے کہ کمانڈ عقل کو ہے یا دل کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے صرف نظر دل بادشاہ ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یوں سمجھیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سردار میں خوبیاں ہوں گی، سردار جو ہے وہ راست پر ہوگا، راہ راست پر، سبحان اللہ، تو جو اس کے تابع ہیں وہ بھی راہ راست پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، جب اسی کے اندر بگاڑ ہوگا تو تمام چیزوں کے اندر بگاڑ آ جائے گا، اور پھر اپنی اس حکیمانہ نقطے کو اس حدیث پاک سے آپ علیہ رحمٰ نے مؤید فرمایا کہ حدیث میں ارشاد ہوا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، بے شک، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے، خبردار اس کا نام دل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تیسری وجہ یہ کہ دل کی صحت کا تعلق پورے جسم سے ہے، بے شک، اور ویسے بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم باطنی بیماریوں کو چھوڑ دیں، ظاہری بیماریوں کو لیں، تو انسان کیسا ہی تگڑا ہو، تر و تازہ ہو، اگر دل بیمار ہو گیا نا اس کا گیا کام سے۔ اللہ تعالیٰ ایک نس بند ہو جائے تو انسان کی موت کے لیے کافی ہے، بال بند ہو جاتے ہیں۔ جی جی، تو دل کتنا سینسیٹیو پوائنٹ ہے، روحانی تعلق سے بھی اتنا سینسیٹیو پوائنٹ ہے۔ صحیح۔ چوتھی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو دل ہے نا، دل جسم کا بڑا ہی نفیس حصہ ہے، جسم کا نفیس حصہ ہے، بڑا ہی نفیس حصہ ہے، مطلب جواہر کا خزانہ دل ہے، ماشاء اللہ، حکمت کا خزانہ دل ہے، سبحان اللہ، نور سے معمور دل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو دل تو ایک انتہائی اعلیٰ اور نازک چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ، دل میں معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، معرفت خداوندی کا محل ہے یہ تو، ماشاء اللہ، تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کو پاک نہ رکھا جائے، بے شک۔ صاف نہ رکھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔